السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو پکارنے کا بیان جاری ہے۔ یا کے ذریعے سے پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یا کسی ولی کو ان کے کسی لقب سے یا نام سے یا جوڑ کر پکارنا کیسا ہے۔ تو اس سے پہلے والے دروس میں اس کی تفصیل آئی کہ قریب سے بھی پکار سکتے ہیں، دور سے بھی پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے، وہ دور کا بھی سنتے ہیں، وہ قریب کا بھی سنتے ہیں، دور کی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دور سے دیکھنا اور سننا یہ اللہ پاک کی صفت نہیں؟ یعنی دیکھنا اور سننا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو کیا دور سے دیکھنا اور دور سے سننا، یعنی اس کے ساتھ یہ دور سے کا لفظ جوڑا گیا کہ دور سے دیکھنا اور دور سے سننا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بات آئی کہ حضور دور سے سنتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بھی دور سے باتوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو فرماتے کہ دور سے دیکھنا اور سننا ہرگز اللہ پاک کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے تو وہ دیکھتا اور سنتا ہے جو پکارنے والے سے دور ہو، جبکہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کے بالکل قریب ہے۔ تو ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں، ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو ہم دور ہیں، فاصلے پر ہیں۔ تو حضور کا یہ جو سننا ہوا ہماری پکار کو، یہ دور سے سننا ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ سے ہی پاک ہے، دور کہیں اور کسی جگہ پر یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دور سے سنتا ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، یعنی میرے بارے میں پوچھیں، تو میں نزدیک ہوں، میں قریب ہوں، یعنی بتا دیجئے کہ میں دور نہیں، میں قریب ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یعنی انسان کے ہم قریب ہیں، اس کے دل کی رگ، جان کی جو رگ ہوتی ہے، جو یہاں پر اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان مر جائے، تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اللہ پاک علم و قدرت کے اعتبار سے، اب یہاں پہ قریب ہونے سے مراد وہ جسم وغیرہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ ہم اور آپ اپنے لیے جو قریب اور دور ہونے کے الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جسم قریب ہوگا یا ہمارا جسم دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ تو یہاں قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو وہ بندہ خود نہیں جانتا۔ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا ہمارے رب کو، کیونکہ رب نے ہمیں بنایا ہے۔ دنیا کی مثال بلا تشبیہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کوئی مشین بنائے، کوئی آلہ بنائے، کوئی ڈیوائس بنائے، تو بنانے والے کو زیادہ معلومات ہوتی ہے اس مشین کے بارے میں، کیونکہ اس نے بنایا، اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں کم معلومات ہوگی۔ اگرچہ وہ اچھی خاصی معلومات رکھے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بنانے والے جتنی مجھے معلومات ہو گئی۔ بلا تشبیہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جانتا ہے، اور قدرت بھی رکھتا ہے، ہم پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ۔ تو پھر دور سے دیکھنا اور سننا اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے قریب ہے تو دور سے دیکھنا اور دور سے سننا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ دور سے دیکھتا ہے یا اللہ دور سے سنتا ہے، یا دور سے دیکھنا یا دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ مطلقاً سننا اور مطلقاً دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، چاہے کوئی چیز ہمارے اعتبار سے دور یا نزدیک ہو، کوئی چیز ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا اور ہر چیز کو سنتا ہے۔ اب آگے بہت ہی اہم سوال ہے، اور
بہت سارے کچھ واقعات جو ہے کہ بیان کریں گے، بہت ہی پیارے واقعات، یہ اللہ کے ولیوں کے تعلق سے اور مقبولان بارگاہ کے تعلق سے، کہ مقبولان بارگاہ الہی، اللہ کے مقبول بندے، مقبولان بارگاہ الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے، یہ دور سے دیکھتے اور سنتے اور تصرف فرماتے ہیں کہ تو اس کے کچھ واقعات بیان کیجئے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ دور سے سنتے بھی ہیں، دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور تصرف بھی کرتے ہیں، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ وہ رد و بدل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے کچھ واقعات، تو سب سے پہلے حدیث سے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا حضور کا واقعہ، فرماتے اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی چنے ہوئے بندوں کو دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا وہ اللہ کریم کی عطا سے دور سے دیکھتے، سنتے اور تصرف بھی فرماتے ہیں۔ تصرف مطلب کچھ بھی ہیر پھیر کرنا، رد و بدل کرنا، یعنی یہاں بیٹھے ہوئے کہیں کچھ اور دوسری جگہ پہ کسی کی حاجت پوری کر دینا اور کسی مرید کی مدد کر دینا یہاں بیٹھے ہوئے، یہ تصرف ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ وہ جانتے ہیں ہم سورج گرہن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سورج گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اس کے تعلق سے جو خرافات مشہور، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ، اس کی جگہ پر جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں کہ سورج گرہن ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ اس کے موقع پر آئے گا۔ تو اس طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دوران نماز ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا چاہا لیکن پھر دست مبارک نیچے کر دیا، یعنی حضور نے نماز کے دوران ایسے ہاتھ بڑھائے جیسے کوئی چیز لیتے نہیں، سامنے کوئی چیز ہو، جیسے ابھی ہم اپنے گھر میں موجود ہوں اور ہمارے سامنے دیوار کے طاق کے اندر یا ریک میں کوئی چیز رکھی ہو تو ہم ہاتھ بڑھا کے ایسے اس کو لیتے ہیں، تو بالکل اس انداز میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہو اور حضور اس کو لے رہے ہیں، تو اس انداز میں حضور نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اس ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی کچھ نئی بات دیکھتے تھے تو سوال پوچھتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا سوال پوچھنا بھی امت کے لیے بہت بڑا احسان۔ جی ابھی یہ پوچھا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو صحابہ نے پوچھا تو ہمیں معلوم پڑا اس کے پیچھے کا واقعہ اور حضور کی شان، اور ہماری نگاہوں میں حضور کی عظمت یہ اور بڑھ گئی۔ یوں سوچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی نماز کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے سامنے سے کوئی چیز لے رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، یعنی ہاتھ نیچے کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اریت الجنت فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا، کہ مجھے جنت دکھائی گئی جب میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے جنت دکھائی گئی۔ اب سوچنے جس بات کہ جنت کتنی دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یا مکہ مکرمہ کا واقعہ ہو، یہ غالباً مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، اب صرف دیکھا ہی نہیں، دیکھیں فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا، پھل کا ایک گچھا میں توڑنے لگا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں حضور نے دیکھا بھی اور اس میں سے حضور نے لینا بھی چاہا، لیکن وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق دنیا داری اور دنیا کے اصول اور دنیا کے قوانین کے پھل ختم ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کے اصول ہے، اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل نہیں کیا، ورنہ تو وہ لوگ کھاتے ہی رہتے، کسی دوسرے رزق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور وہاں کے پھلوں وغیرہ کے مالک ہیں، یہ خوشہ توڑنے سے رب نے منع نہیں فرمایا، اور خود ہی نہیں توڑا، حضور نے خود ہی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، ورنہ حضور نے ہاتھ بڑھایا اس لیے کہ حضور مالک ہیں اور حضور کو پورا اختیار ہے کہ وہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن توڑا نہیں، حکمت کے تقاضے کی وجہ سے نہیں توڑا۔ تو یہ تھا، اور کیوں نہ ہو کہ رب کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو خیر کثیر عطا کیا گیا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوثر کا پانی بار بار پلایا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر، دیکھیں بات آ گئی، مدینے کا واقعہ ہے، مدینے میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور وہاں تصرف بھی کر سکتے ہیں، وہاں کی کوئی چیز حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کا
حضور کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمائی۔ اب سوچیں، جن کا ہاتھ مدینے سے جنت میں پہنچ سکتا ہے، کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گنہگاروں کی دستگیری کرنے کے لیے اور مدد کے واسطے نہیں پہنچ سکتا؟ یقیناً پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ جنت قریب آ گئی ہوگی، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جنت قریب آ گئی ہوگی تو حضور نے اسے ہاتھ ڈالی۔ اگر جنت قریب آ گئی یہ کہو تو جنت اور وہاں کی نعمتیں ہر جگہ حاضر ہو گئی، اس کا تو پھر یہ مطلب ہو گیا۔ بہرحال اس حدیث سے یا تو حضور کو حاضر ماننا پڑے گا یا جنت کو حاضر ماننا پڑے گا، دونوں سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی وہ دونوں طرف سے پھنسیں گے ہمارے مخالفین۔ حدیث پاک اور اس کی شرح سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے زمین پر کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جنت کو نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اپنا دست مبارک بھی جنت کے خوشے تک پہنچا دیا۔ جو پھل کا گچھا تھا وہاں تک حضور نے اپنا ہاتھ پہنچایا۔ یہ حضور کی طاقت و قوت ہے، اتنی دور سے جنت کو ملاحظہ بھی فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو بھی دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی قوت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا ساریہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند بھیجا۔ نہاوند مدینہ منورہ سے تقریباً 1 مہینے کے فاصلے پر، یعنی 1 مہینے تک گھوڑے پر سواری کر کے آدمی جائے تو 1 مہینے میں پہنچے گا وہ نہاوند۔ وہ تقریباً 1800 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، 1800 کلومیٹر، 1900 کلومیٹر مدینہ منورہ سے اتنا دور ہے۔ ابھی یہ سوچیں، ایران کے اندر موجود اور مدینہ منورہ عرب میں ہے، تو وہاں یہ لشکر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے، یعنی حضرت ساریہ اب دشمنوں سے جنگ میں مصروف ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یکایک اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ چھوڑ کر 3 بار فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ حالانکہ حضرت ساریہ کہاں ہیں؟ 1800 کلومیٹر دور، اور حضرت فاروق اعظم مدینہ میں یہیں سے پکار رہے ہیں، اور یہیں سے حضرت ساریہ کو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو آڑ بنا لو۔ پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرما دیا۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پکار کی وجہ دریافت کی، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ درمیان میں آپ نے کسی کو پکارا ہو، یہ 3 مرتبہ یا ساریہ کسی کو بولا ہو، اور یہ خطبے کے الفاظ بھی نہیں، عام طور پر خطبے میں یہ الفاظ نہیں آتے۔ یہ آج اچانک یہ 3 مرتبہ آپ نے یا ساریۃ الجبل کیوں فرمایا؟ تعجب ہوا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کا وہ اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور اسلام کی معلومات حاصل کرنے کا جذبہ، وہ صحابہ کرام کی، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی نگاہ میں تو ایسا تھا کہ یہ خطبے میں ہوتا نہیں ہے، تو یہ کوئی نئی بات آئی، یعنی یا ساریۃ الجبل یہ 3 بار کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کی وجہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے کہ نہیں، شریعت سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کوئی بھی غلط کام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، تو ہر کام کی حکمت اور وجہ پوچھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، دیکھے سوچنے کی بات ہے، دیکھا کا کیا مطلب؟ 1800 کلومیٹر 1900 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عمر نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہ پورے لشکر کا منظر اور میدان جنگ کو دیکھ لیا، اور یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، کنٹرول نہ ہو سکا، اور میں نے کہہ دیا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف لشکر کی پشت کو کر لو، اس کو آڑ بنا لو۔ تو اس واقعے کے کچھ دن، اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا، یہ بات ختم ہو گئی، تو اس واقعے کے کچھ دن کے بعد حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم ہار جاتے، کہ عین جمعہ کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی، کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے دی اور ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اور اس طرح ہم فتح یاب ہو گئے، ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ تو سوچنے جیسی بات ہے، دیکھیں اس میں کتنی ساری باتیں ثابت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنی دور سے پورا میدان جنگ دیکھ لیا،
وہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا منظر بھی ملاحظہ کیا اور یہاں سے پکارا اور اپنی آواز کو پہنچا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ساریہ وہ بھی اللہ کے ولی کہ انہوں نے فاروق اعظم کی آواز کو سن بھی لیا, انہوں نے آواز کو سن لیا. دیکھیں حضرت سیدنا علامہ عفیف الدین عبداللہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں. ایک کرامت یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے تقریباً 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام نہاوند میں موجود لشکر اسلام اور ان کے دشمن کو ملاحظہ فرما لیا, یعنی میدان جنگ کو دیکھ لیا گویا کہ. اور دوسری کرامت کہ مدینہ منورہ سے اتنی دور اپنی آواز پہنچا دی. حضرت سیدنا شیخ عارف ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا دلچسپ واقعہ, دوران وعظ استغراق کی حالت میں ہو گئے. استغراق کی جو کیفیت, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھو جانا. استغراق کا مطلب ہوتا ہے کھو جانا. یہاں کھو جانے سے مراد اللہ کے ولی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو مطلب ہے کہ اللہ کے جلووں میں کھو جانا, انوار و تجلیات میں کھو جانا, مراقبے میں چلے جانا. تو یہ ہوا, یعنی دوران وعظ بیان فرما رہے تھے کہ استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی, یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امامے کا بل یعنی پیچ کھل گیا. جو امامہ باندھتے ہیں تو استغراق میں یہ ایسے مراقبہ سر جھک گیا, تو اس کی وجہ سے یہ امامہ وہ کھل کے وہ یہاں کا جو پیچ تھا وہ نیچے آ گیا. تو تمام حاضرین نے بھی اپنی اپنی ٹوپیاں اور امامے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی کی طرف پھینک دی. جو ہمارے پیر اور ہمارے مرشد کی کا امامہ کھل گیا تو پھر ہم امامہ پہن کر کیا کریں. تو انہوں نے بھی اپنے امامے پہن کر, اب وہ تو دیکھیے وہ اللہ والوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو کچھ اس انداز میں وجد کی کیفیت سمجھا ہوگا یا اس کو ضروری سمجھا ہوگا, اس لیے اپنی ٹوپیاں غوث پاک کے قدموں میں ڈال دی اور اپنے امامے بھی پھینک دیے. یعنی ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہو گئی, وجدانی کیفیت, جو مجلس میں حاضر تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوگا تو اس کا اثر مجلس میں جو حاضر ہیں ان پر بھی تو پڑے گا. تو انہوں نے بھی اپنی ٹوپیاں اس کیفیت کے اندر اپنی ٹوپیاں اور امامے پھینک دیے. جب آپ وعظ سے فارغ ہوئے تو اپنے امام شریف کو درست فرمایا, وہ پیج جو کھل گیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ صحیح کر لیا اور مجھے حکم دیا, یہ حضرت ابو القاسم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اے ابو القاسم لوگوں کو ان کے امامے اور ٹوپیاں دے دو, کیونکہ وہ ٹوپیاں بھی تو پھینک دی تھیں انہوں نے اور امامے پھینک دیے تھے. تو حضرت ابو القاسم کہتے ہیں کہ میں نے سب لوگوں کو ان کے امامے اور ٹوپیاں دے دی, اٹھا کر دیا. اب سب کی ٹوپیاں سب کو مل گئی, سب کے امامے سب کو مل گئے, سب نے پہن لیے, سب نے امامے باندھ لیے, ہو گیا یہ. لیکن فرماتے کہ آخر میں ایک دوپٹہ رہ گیا. ابھی وہاں سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے, دوپٹہ کہاں سے آیا؟ بڑی تعجب خیز بات ہے, وہ بڑا پیارا واقعہ ہے. تو وہ ایک دوپٹہ رہ گیا, اب امامے دے دیے, ٹوپیاں دے دیا, اب وہ دوپٹے کا کیا کریں؟ تو فرماتے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا ہے, یہ کہاں سے آیا دوپٹہ, کیونکہ کوئی لیڈیز ہو, کوئی عورت, کوئی خاتون تو تھی نہیں مجمع میں. حالانکہ وہی کہہ رہے ہیں, حالانکہ مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ بچا تھا جس کا کچھ رہ گیا ہو. سب کی جو ٹوپیاں تھیں ان کو ٹوپیاں مل گئے, جن کے امامے تھے ان کو امامے مل گئے, کسی کا سر خالی نہیں بچا تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک دوپٹہ پہن کے آ گیا ہو. نہیں, لیکن دوپٹہ تو خاتون پہنتی ہیں عام طور پر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو. غوث پاک نے فرمایا کہ یہ دوپٹہ مجھے دے دو. میں نے وہ دوپٹہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو آپ نے اسے اپنے کندھے پر رکھا تو وہ غائب ہو گیا. غوث پاک نے اپنے کندھے پر رکھا اور دوپٹہ غائب ہو گیا. میں حیرانگی سے دم بخود رہ گیا, یعنی تعجب میں پڑ گیا, یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اے ابو القاسم, جب مجلس میں لوگوں نے اپنے امامے اتار دیے تو ہماری ایک بہن نے اصبہان سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا. اصبہان یہ دوسرا علاقہ, بغداد سے بھی دور فاصلے پر, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں رہتے ہوئے اصبہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جہاں پہ ان کی بہن رہتی تھی. تو ان کی بہن, اب یہ بھی تو دیکھیں سوچنے جیسی بات کہ غوث پاک یہاں وعظ فرما رہے ہیں اور آپ کی بہن وہاں رہ کے سن رہی ہیں, اور یہاں کیا کیفیات اور کیا واقعات پیش آ رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہی ہیں, اور غوث پاک بھی تو وہاں کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوپٹہ انہوں نے اتارا, دوپٹہ کس کا ہے یہ بھی جان رہے ہیں. تو یہ اللہ کے ولی دور کی باتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بہن نے اصبہان سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا. پھر جب میں نے اس دوپٹے کو اپنے شانوں پر رکھا یعنی کندھے پر رکھا تو اس نے اصبہان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے دوپٹے کو اٹھا لیا. اب وہ اگرچہ وہ سامنے والوں کو مجلس میں حاضرین کو نظر نہیں آیا ہوگا, لیکن یہ اللہ والوں کی باتیں.
دیکھو ان کی بھی، وہ بھی کیسی اللہ کی ولیاں ہوگی، وہ مجلس کو دیکھ بھی رہی تھی، واز سن بھی رہی تھی، اور وہ کیفیت انہوں نے بھی ملاحظہ کی. پھر دوپٹہ وہ پھینکا تو دوپٹہ یہاں مجلس میں آ کر گرا، پھر دوپٹے کو واپس لے بھی لیا اتنی دور سے، اصبہان اتنی دور فاصلے پر. معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے نیک اور برگزیدہ بندے دور سے دیکھتے سنتے اور تصرف بھی فرماتے ہیں. دیکھیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنسی آلات، ٹیکنالوجی کے موبائل، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے بیک وقت ایک ہی لمحے میں دنیا کے کونے کونے میں آواز اور شبیہ کو سنا اور دیکھا بھی جا سکتا ہے. یعنی آواز تو پہنچتی ہے، ساتھ ہی ساتھ شبیہ بھی، یعنی شکل و صورت بھی دکھتی ہے لوگوں کی ٹی وی وغیرہ کے اندر. وہ کہاں آدمی بیٹھا ہوگا لیکن اس کی شکل و صورت پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے. جب سائنسی آلات کے ذریعے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو روحانی رابطے کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی طاقت کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی رابطہ تو سائنسی رابطے سے کئی زیادہ طاقتور ہے. سائنسی آلات تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ انسان ہی نے بنایا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ جوڑ کر اللہ کی مخلوقات وہی، وہ میٹل کو جوڑا ہوگا، وہ پلاسٹک کو جوڑا، کیا بھی کیا جوڑ کر وہ لوگ بناتے ہیں. تو یہ تو سب اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں، اور عقل سے بنایا اس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے، وہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے. تو یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، یہ مادی طاقت سے کئی زیادہ وہ بڑھ کر ہوتی ہے. سائنس والا دور کی آواز اور شبیہ سنا اور دکھا دے تو کسی کو وسوسہ نہیں آتا، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ موبائل میں ایسے آواز کیسے آ گئی، یہ ٹی وی کے اندر اتنی دور کا آدمی کیوں دکھ رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، یہ شریعت کے خلاف، یہ قرآن و حدیث کے خلاف. وہاں ایسی کوئی بات نہیں کرے گا. موبائل تو اب تو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، اور موبائل کے ذریعے بات کر رہے ہیں دور دور لوگوں سے. ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بات ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کوئی یہاں بیٹھا ہوا، امریکہ میں کوئی موجود ہے، وہاں بات ہوتی ہے. تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا. اور اللہ پاک اپنی عطا سے اپنے محبوب بندوں کو دور کی آواز سنا دے تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فضائل و کمالات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ غیر اللہ کو پکارنے کا بیان مکمل ہوا. اب غیر اللہ سے مدد مانگنے کا بیان کہ پکارا، اور ہم عام طور پر کیوں پکارتے ہیں؟ مدد مانگنے کے لیے پکارتے ہیں. تو غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کیسا؟ کیونکہ ہم آیت کریمہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ولیوں کے دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ نبی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے جو مخالفین کی طرف سے آتا ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.